بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغداد میں ایک سارنگیا رہتا تھا۔ یہ جس جوتی کو پہنے رہتا تھا وہ بہت پرانی ہو چکی تھی۔ سارنگیا نے اس کو پہنتے پہنتے 7 سال گزار دیے تھے۔ یہ جوتی جب پھٹ جاتی تو اس کو ایک پیوند چڑھ جاتا۔ اس طرح پیوند پہ پیوند ہونے کی وجہ سے یہ بہت بھدی اور بدصورت ہو گئی تھی اور اپنی اس بات میں بغداد بھر میں مشہور ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ سارنگیا بےحد کنجوس تھا۔ سارنگی بجا بجا کر روپیہ پیدا کرتا تھا، مگر جتنا کماتا اس میں سے بہت ہی کم اپنے اوپر خرچ کرتا تھا۔ تکلیفیں اٹھا اٹھا کر زندگی بسر کرنا اور روپیہ جمع کرنا، بس یہی اس کے جینے کا مقصد بن گیا تھا۔ وہ نہ خود جی بھر کے کھاتا اور نہ اس پیسے سے کسی کے کام آتا۔ ایک دن سارنگیا بازار گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حلب کا سوداگر شیشے کے بہت سے سنہرے اور خوبصورت برتن بیچنے لایا ہے۔ سارنگیا تھا بڑا چالاک۔ اس نے جلد ہی بھانپ لیا کہ سوداگر کو اپنا مال جلد بیچنے کی فکر ہے، مگر اسے کوئی اچھا گاہک نہیں مل رہا۔ اتنے اچھے برتن جو دیکھے تو سارنگیے کے لالچ نے زور کیا۔ اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ اس نے سوداگر سے جھوٹی باتیں بنانا شروع کی اور کہا کہ میاں سوداگر، یہاں اس مال کا نکلنا بہت مشکل ہے، تم ناحق پریشان نہ ہو، میری مانو، اگر کوئی قدردان مل جائے تو جیسے تیسے بیچ کر اپنا بوجھ ہلکا کرو۔ سوداگر سارنگیے کی چکنی چپڑی باتوں سے فریب میں آ گیا اور تھوڑے ہی بھاؤ تاؤ کے بعد اس نے اتنے اچھے برتن 60 دینار میں سارنگیے کو ہی بیچ دیے۔ اگر وہ اس دھوکے میں نہ آتا تو یہی برتن سارنگیے کی دی ہوئی قیمت سے 10 گنی زیادہ قیمت میں بکتے۔ سارنگیا اپنے دل میں یہ سوچ کر بہت خوش ہوا کہ آج تو میں نے سوداگر کو خوب الو بنایا۔ بڑا آیا تھا وہاں سے تجارت کرنے، اب میں انہی برتنوں سے کئی گنا زیادہ نفع پیدا کروں گا۔ ان باتوں کو سوچتا ہوا وہ ایک عطر فروش کی دکان پر گیا اور اس سے بھی گلاب کا عطر طرح طرح کی چالاکی سے سستے داموں خرید لیا اور ان خوبصورت شیشے کے برتنوں میں بھر لیا۔ جب وہ یہ چیزیں لے کر گھر پہنچا تو یہ سنہرے برتن بریکٹوں پر سجا کر رکھ دیے۔ ایک دن سارنگیے کے دل میں آئی کہ وہ حمام جا کر غسل کرے۔ اس دن وہ بہت سویرے اٹھا اور بغداد کے ایک مشہور حمام میں جا پہنچا۔ اتفاق سے وہاں اس کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ اس کی نظر سارنگیے کی جوتی پر پڑی، جو اب جوتی تو کیا، کئی جوتیوں کا مجموعہ بلکہ جوتی کے نام پر تہمت بن کر رہ گئی تھی اور اس پر پیوند لگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر دوست بیچارے سے نہ رہا گیا اور اس نے کہا، میرے عزیز، تمہارے پاس خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے۔ خدا نے تم کو دولت دی ہے اور پھر تمہارے بال نہ بچے، ایک اکیلی جان ہو، جو رو نہ جاتا اللہ میاں سے نہ تھا، آخر کہاں تک سینت سینت کے رکھو گے اور اس جوتی کے پیچھے کب تک پڑے رہو گے؟ خدا کے لیے اسے پینشن دو، اس میں تمہارا کون سا بڑا روپیہ خرچ ہو جائے گا؟ جتنے میں ایک جوتی آئے گی اس سے تو کئی گنا زیادہ تم روز کما لیتے ہو۔ اتفاق سے گھڑی اچھی تھی۔ دوست کی بات سارنگیے کے دل میں گھر کر گئی اور اس نے جواب دیا، بھائی تم سچ کہتے ہو، میں انشاءاللہ کل ہی تمہاری نصیحت پر عمل کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد سارنگیا حمام کے اندر گیا اور بہت دیر تک مل مل کر ہفتوں کا میل کچیل صاف کرتا رہا۔ جب جی بھر کے نہا چکا اور حمام سے نکل کر کپڑے پہننے کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ اس کی 7 سال کی رفیق جوتی کے قریب ہی ایک نئی جوتی بھی رکھی ہے۔ سارنگیے نے فوراً ہی سوچا کہ واقعی میرا دوست بھی کتنا شریف ہے، آخر اس سے نہ رہا گیا اور وہ میرے لیے یہ نئی جوتی چھوڑ ہی گیا۔ خدا اسے اچھا بدلہ دے، دوستی ہو تو ایسی ہو۔ سارنگیے نے خوشی کے مارے جلد جلد قدم بڑھائے اور فوراً نئی جوتی پہن کر گھر کی راہ لی۔ آج سارنگیا اپنے دل میں بہت خوش تھا کہ اللہ میاں نے بے پیسے کوڑی پہ نئی جوتی دلوائی، مگر اسے یہ نہ معلوم تھا کہ اس کی ساری خوشی خاک میں مل جائے گی اور اس جوتی کے گھر میں آتے ہی بلائیں گھر کا راہ دیکھ لیں گی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تقدیر نے سارنگیے سے اس کی کنجوسی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی اور اس بات کی سزا دینا چاہتی تھی کہ 7 سال کی لگاتار خدمت کے باوجود جوتی کو چھوڑتے وقت ذرا بھی افسوس نہ کیا اور اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا آیا۔ جس جوتی کو سارنگیا اپنے دوست کا تحفہ سمجھے ہوئے تھا وہ اس کی بدقسمتی سے بغداد کے قاضی کی جوتی نکلی۔ قاضی جی بھی اس وقت حمام کرنے گئے تھے۔ جب قاضی جی غسل سے فارغ ہوئے اور جوتی تلاش کی تو نہ ملی۔ اس پر ان کو بے حد غصہ آیا
انہوں نے حمام کے مالک کو حکم دیا کہ تمام جگہ کی تلاشی لی جائے، شاید کوئی ایسی جوتی مل جائے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اور اسی سے جوتی چرانے والے کا کھوج لگ جائے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد ایسی جوتی سارنگیے ہی کی نظر آئی جس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ چونکہ یہ جوتی بغداد بھر میں مشہور ہو گئی تھی، اس لیے دیکھتے ہی لوگ پہچان گئے اور قاضی سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی نے جب یہ حال سنا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ فوراً سارنگیے کو گھیر لیں اور اندر پہنچ کر جوتی کا پتہ لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھر کی تلاشی لی تو قاضی کی جوتی مل گئی۔ انہوں نے اس پر قبضہ کیا اور سارنگیے کو بھی پکڑ کر لے گئے، اس لیے کہ وہ اپنے دل میں سارنگیے کو چور سمجھ چکے تھے۔ سارنگیہ قاضی کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر قاضی نے ایک نہ مانی کیونکہ چوری کا مال اس کے گھر سے برآمد ہو چکا تھا۔ پھر بھی قاضی نے سزا کا حکم دینے میں سختی سے کام نہ لیا، صرف کوڑے لگوائے اور تھوڑے دن قید کرنے کے بعد ایک بڑی رقم جرمانہ کر دی۔ قید کی میعاد پوری ہو گئی تو سارنگیہ قید خانے سے چھوٹ کر نکلا۔ اب اس کا غم و غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو کوستا اور کبھی منحوس جوتی کو سینکڑوں بری بھری باتیں سناتا کہ یہ سب اسی نحوست کی پوٹلی کا اثر ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں بیٹھے بٹھائے اتنی پریشانیوں میں نہ پھنستا۔ مجھ کو جیسی جیسی ذلتیں اٹھانی پڑی ہیں سب اسی کے کرتوت ہیں۔ سارنگیہ اپنی ان حالتوں پر جتنا غور کرتا جوتی پر اس کا غصہ اتنا ہی بڑھتا جاتا۔ آخر کرتے اس نے اپنے جی میں ٹھان لی کہ سب سے پہلے اس پرانی جوتی کو اس طرح دفع کیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے پیچھا چھوٹ جائے۔ اس کے جی میں یہ بات آئی کہ جوتی کو دریائے دجلہ میں کسی گہری جگہ ڈبو دیا جائے۔ سارنگیہ سویرے ہی اپنی مدت کی ساتھی جوتی کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر دریائے دجلہ میں پہنچا اور ایک ایسی جگہ پر جہاں اس کا خیال تھا کہ پانی کی گہرائی بہت زیادہ ہوگی جوتی کو زور سے گھما کر پھینک دیا۔ جوتی تو بھاری تھی ہی، وزن کی وجہ سے فوراً تہہ میں چلی گئی۔ سارنگیے نے جب پانی پر جوتی کا نشان نہ پایا تو اطمینان کا سانس لیا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوا گھر پہنچا۔ سارنگیے کی بدقسمتی نے ابھی تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ دوسرے ہی روز دجلہ کے اسی مقام پر ایک قسمت کا مارا مچھیرا جا پہنچا اور اس نے بڑی امید باندھ کر جال پھینکا، اور تھوڑی دیر بعد جب جال بھاری معلوم ہوا تو اس نے خوش ہو کر آہستہ آہستہ اسے کھینچا، مگر جال نکالنے کے بعد جب اس میں سارنگیے کی بھدی جوتی نظر آئی تو اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ مچھیرا اس کو دیکھتے ہی پہچان گیا، کیونکہ بغداد بھر میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس جوتی کا حال نہ جانتا ہو۔ اس نے کہا، ہو نہ ہو یہ جوتی کسی طرح سارنگیے سے چھوٹ کر دریا میں گر گئی ہے، اور چونکہ سارنگیے میں غوطہ لگانے کی ہمت نہ تھی اس لیے یہ تہہ میں پڑی رہ گئی۔ اب میں اس سارنگیے کو واپس کر دوں گا تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز پا کر خوش ہو جائے۔ مچھیرے نے جوتی اٹھائی اور سارنگیے کے گھر پہنچا۔ مکان پر آواز دی تو کسی نے جواب نہ دیا۔ مجبوراً اسے بغداد کے بازاروں میں تلاش کرنے لگا کہ کہیں مل جائے تو اس کی جوتی اس کے حوالے کر دے۔ قسمت کا مارا سارنگیہ تلاش کرنے پر کہیں نہ ملا تو مجبوراً مچھیرا پھر اس کے گھر کی طرف لوٹا اور بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ شاید سارنگیہ سو رہا ہو تو شور و غل سے اس کی نیند کھل جائے۔ جب یہ امید بھی پوری نہ ہوئی تو اس نے دوسرے دن صبح کو پھر آنے کی ٹھانی۔ الٹے قدم واپس ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ یکا یک اس کی نظر سارنگیے کے گھر کی ایک کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی۔ فوراً مچھیرے کو خیال آیا کہ اس جوتی کو اس کھڑکی میں سے گھر کے اندر پھینک دے تاکہ سارنگیہ جب گھر آئے تو اسے کھوئی ہوئی جوتی مل جائے۔ مچھیرے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک بار زور سے جوتی کھڑکی سے اندر پھینکی تو بریکٹ پر پڑی جس پر سارنگیہ نے شیشے کے برتن سجا رکھے تھے۔ فوراً سارے برتن چکنا چور ہو کر نیچے آ رہے اور سارنگیہ کی امیدوں کا قلعہ اڑ اڑ کر دھڑام کر کے گر پڑا۔ ساتھ ہی کنٹروں میں بھرا ہوا گلاب کا عطر بھی بہہ گیا۔ جب سارنگیہ گھر واپس آیا اور یہ تباہی دیکھی تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صدمے سے برا حال ہو گیا۔ آخر اس سے یہ غم برداشت نہ ہو سکا اور وہ دھانے مار مار کر رونے اور اپنا منہ نوچنے لگا۔ جب اس طرح کچھ تسلی ہوئی تو تھوڑی دیر بعد اس نے جوتی کو اس طرح ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا جیسے جوتی بھی کوئی جاندار اور سمجھ بوجھ والی مخلوق ہو۔ اس نے جوتی سے کہا، بڑی منحوس تھی وہ گھڑی، اے ملعون جوتی، جب میرا تجھ سے سابقہ پڑا تھا تو میرا پیچھا بھی نہیں چھوڑتی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تو نے عمر بھر میرے ساتھ رہنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اے جوتی، تجھ پر 1000 بار لعنت، تو نے مجھے وہ دکھ دیے ہیں کہ اٹھائے نہیں اٹھتے ہیں۔ رہ تو صحیح، میں بھی تجھے ایسے گڑھے میں دفن کروں گا جس سے تو قیامت تک نہ نکل سکے،
لعنت کی ماری جوتی، اگر میں ایسا نہ کروں تو سارنگیا نہیں چمار سمجھنا۔ پھر سارنگیا فوراً اٹھا۔ اس وقت غصے کے مارے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا اور چہرہ لال بھبھوکا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک کدال ہاتھ میں لی اور گہرا گڑھا کھودنا شروع کیا تاکہ جیسے تیسے جوتیوں کو اس میں دفن کر دے اور ان تمام مصیبتوں سے نجات حاصل کر لے۔ رات کے سناٹے میں کدال چلنے سے جو دھما دھم مچی، اس سے محلے والوں پر دہشت چھا گئی۔ ہر ایک کو یہی خیال ہوا کہ کوئی چور اسی کے گھر میں نقب لگا رہا ہے اور اب گھر میں گھسا ہی چاہتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے گھر سے نکلے اور محلے کے چوکیدار کو تلاش کر کے یہ واقعہ بیان کیا۔ چوکیدار اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کر سیٹی بجاتا ہوا دوڑا، ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا۔ آخر یہ لوگ سارنگیے کے گھر پہنچے، جہاں سے زمین کھودنے کی آواز بڑے زور سے آ رہی تھی، اور مکان کے اندر جا کر سارنگیے کو پکڑ لیا۔ اس مرتبہ سارنگیے کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے اس کو قصوروار قرار دے کر بہت سے روپے جرمانے کے طور پر وصول کیے اور قید کی سزا الگ دی۔ اب کی مرتبہ جب سارنگیا سزا بھگت کر نکلا تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اس نے گھر آتے ہی سب سے پہلے جوتی سے پیچھا چھڑانے کی ٹھانی۔ جلدی کے مارے اس نے صبح کا بھی انتظار نہ کیا، رات کو ہی اپنی جوتیوں کا پلندہ ایک کپڑے میں باندھا اور بغداد کے ایک بڑے ہوٹل کے پاس پہنچ کر یہ پلندہ ہوٹل کے نابدان گٹر میں پھینک آیا۔ اب اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس جوتی کی منحوس صورت پھر نظر نہیں آئے گی، مگر آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ ہوا یہ کہ تھوڑے دنوں کے بعد نابدان کی نالی بند ہو گئی اور اس کی وجہ سے آس پاس خوب سلانڈ مچی۔ لوگوں نے چاروں طرف ڈھونڈا تو نابدان میں کوئی چیز اڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پانی سب کی طرف پھیل رہا تھا۔ جب اس چیز کو نکالا تو یہ دیکھ کر لوگوں کو سخت غصہ آیا کہ یہ تو وہی سارنگیے کی جوتی ہے جس نے لوگوں کو پریشانی میں ڈال رکھا تھا۔ آخر سب نے پولیس کو اطلاع دی اور سپاہی پھر سارنگیے کو پکڑ کے قاضی کے سامنے لے گئے، جس نے تین جرمانے کیے۔ ایک جرمانہ اس نقصان کے معاوضے کے لیے جو ان جوتیوں سے پہنچا تھا، دوسرا ہوٹل کے مالک کو ادا کرنے کے لیے اور تیسرا سزا کے طور پر۔ یہ تینوں جرمانے ادا کرنے پڑے تو سارنگیے کی ہمت جواب دے گئی اور اب اسے یقین ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جوتی میرا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ چاروں ناچار بیچارہ قسمت کے فیصلے پر راضی ہو گیا اور دل میں یہ طے کر لیا کہ اب جوتی کو زیادہ نہیں چھیڑے گا۔ پھر اس نے جوتی کو خوب دھو کر مکان کی چھت پر رکھ دیا اور دل میں یہ سوچا کہ اب نہ میں جوتی سے کوئی مطلب رکھوں گا اور نہ اسے مجھ سے کوئی واسطہ رہے گا۔ بدقسمتی سے سارنگیے کا یہ خیال بھی غلط نکلا۔ ابھی جوتی کو چھت پر رکھے ہوئے ایک ہی دن ہوا تھا کہ کہیں سے ایک کتا ادھر آ نکلا اور اس کی نظر جوتی پر پڑی تو خدا جانے اس کے جی میں کیا آئی کہ وہ اس جوتی پر لپکا۔ کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ شریر لڑکوں کی طرح یوں ہی اس سے کھیلنا چاہتا تھا یا پھر بھوک کے مارے بے دم ہوا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے کوئی کھانے کی چیز سمجھ بیٹھا اور بھوک کی آگ بجھانے کے لیے اسے اپنے منہ میں دبا کر بھاگا اور اسے لیے پاس کے مکان کی چھت پر کودا۔ اس حرکت سے جوتی کا بنڈل اس کے منہ سے چھوٹ کر ایک راہگیر کے سر پر گرا، جو بری طرح زخمی ہو کر سڑک پر گر پڑا۔ لوگوں نے غریب راہگیر کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹتے دیکھا تو سب اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس کے زخمی ہونے کی وجہ معلوم کرنے لگے۔ جیسے ہی جوتی کا بنڈل قریب پڑا ہوا نظر آیا، فوراً سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ سارنگیے کی ہی جوتی ہے، جس کے کرتوت اس زمانے میں بغداد بھر میں مشہور ہو رہے تھے۔ پھر سارنگیے کو قاضی صاحب کے حضور میں پیش کیا اور انہوں نے سارے مقدمے پر غور کر کے زخمی راہگیر کے علاج اور تکلیف کے معاوضے کے علاوہ اس حرکت کی سزا دینے کی غرض سے سارنگیے پر بہت بڑا جرمانہ کر دیا کہ آئندہ ایسی غفلت نہ کرے ورنہ قید خانے میں ڈلوا دیا جائے گا۔ یہ لگاتار جرمانے جو ادا کرنے پڑے تو سارنگیے کی ساری جمع پونجی جو اس نے اپنی جان پر مصیبت اٹھا کر رکھی تھی ختم ہو گئی اور وہ اچھا خاصا مالدار ہونے کے بعد مفلس اور فقیر بن گیا۔ آخر اس نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد قاضی صاحب کے ہاں درخواست دی، جس میں اس جوتی کے ہاتھوں جو مصیبتیں بھگتی تھیں سب بیان کی۔ قاضی صاحب نے سارنگیے سے درخواست دے کر پڑھی تو ہنستے ہنستے ان کا برا حال ہو گیا۔ وہ حیران ہو گئے کہ اس پر کیا فیصلہ کریں۔ مجبور ہو کر سارنگیے سے ہی پوچھا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ سارنگیے نے ہاتھ جوڑ کر کہنا شروع کیا، حضور بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اس جوتی سے میرا پیچھا چھڑا دیں۔ میں اس سے بے حد تنگ آ گیا ہوں اور اب عمر بھر اس سے کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہتا۔
آپ پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹوانے کے اب سارنگی کا اس جوتی سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے کسی پر کوئی آفت بھی آئے تو اس کی ذمہ داری اس بوڑھے بے گناہ پر ہرگز نہ ہوگی۔ آج سے نہ میں اسے جانتا ہوں نہ یہ مجھے جانے گی۔ پھر اس نے جوتی کی طرف منہ کر کے بڑی دکھ بھری آواز میں کہا، اے راحتوں کی دشمن، اے آفتوں کی مخزن، اے بد نصیب جوتی، اے جڑ نحوستوں کی، کب تک میں تیرے ہاتھوں صد میں اٹھائے جاؤں؟ جا دور ہو، اسی دم پھٹکار تجھ پہ۔ قاضی کو سارنگیے کی حالت پر ترس آ گیا اور اس نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اب سے اس جوتی کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی تو سارنگیا اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ اس منادی سے سارنگیے کے دل کو ڈھارس ہوئی اور ذرا اطمینان نصیب ہوا۔ سارنگیے کی جوتی شہر میں تو ہر جگہ مشہور تھی ہی، اس کے قصے ایک سے دوسرے تک پہنچتے پہنچتے خلیفہ کے محل میں بھی جا پہنچے۔ مصاحبوں نے ایک دن اس کا واقعہ خلیفہ سے بیان کیا۔ سارنگیے کی قسمت جاگ چکی تھی۔ اتفاق سے اس دن خلیفہ کسی بات پر بہت ناراض تھا اور اپنے دل میں بڑی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جوتی کے یہ حالات سنے تو اس کی الجھن اور فکر دور ہو گئی۔ غم کی جگہ خوشی نے گھیر لیا اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ مصاحبوں کو حکم دیا کہ سارنگیے کو جلد سے جلد حاضر کیا جائے۔ ادھر خلیفہ سارنگیے سے ملنے کو بے چین تھا اور ادھر سارنگیہ اپنے گھر میں چین سے سو رہا تھا۔ اس رات اس نے ایک عجیب اور انوکھا خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جوتی کی صورت آدمی کسی بن گئی ہے اور وہ سارنگیے کو ڈانٹ ڈپٹ کر یہ کہہ رہی ہے، میرے ہاتھوں جو بلائیں تجھ پر ٹوٹی ہیں ان پر تو مجھ جیسی پرانی ساتھی سے ناراض ہے؟ اتنا نہیں سمجھتا کہ میرا اس میں کیا دخل ہے؟ یہ تو جو کچھ کیا خدا نے ہی کیا ہے۔ شاید وہ تجھے ان تکلیفوں میں ڈال کر تیری کنجوسی کے گناہ سے تجھے پاک کرنا چاہتا ہے اور تجھ سے یہ مال جمع کرنے کی لالچ اور ہوس چھڑانا چاہتا ہے۔ تو نے بھی تو غضب کر دیا کہ اب تک کبھی اللہ کی راہ میں ایک درہم بھی خرچ نہ کیا۔ 7 برس سے تو میں ہی تیری یہ حالت دیکھ رہی ہوں۔ اب اگر تجھے اس حرکت پر خدا کی طرف سے سزا مل رہی ہے تو اس پر اتنا تعجب کیوں کرتا ہے؟ اب بھی کچھ نہیں گیا ہے۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرے کہ فقیروں اور محتاجوں کو اپنے روپے سے مدد دے گا تو میں یقین دلاتی ہوں کہ تیری مصیبت ٹل جائے گی، کیونکہ جو شخص دوسروں کے کام آتا ہے وہ اصل میں خدا کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ سارنگیہ جوتی کی اس نصیحت سے بہت خوش ہوا اور اس نے خدا کو گواہ کر کے جوتی سے وعدہ کیا کہ اب میں اس نصیحت پر دل سے عمل کروں گا اور پہلے والی بری عادتیں بالکل چھوڑ دوں گا۔ ابھی سارنگیہ نے جواب میں اپنی بات پوری بھی نہ کی تھی کہ کسی کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ گھبرایا ہوا اٹھا اور باہر گیا تو خلیفہ کے سپاہی اسے ساتھ لے جانے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ خلیفہ کا حکم سنتے ہی اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور سپاہیوں کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ سارنگیہ کو دیکھتے ہی مسکرایا اور ہنس کر کہا، ہاں بھائی، ذرا اپنی جوتی کا ماجرا اپنے منہ سے سناؤ۔ یہ قصہ سن کر خلیفہ بے حد خوش ہوا اور سارنگیہ کو اتنا روپیہ پیسہ انعام دیا کہ وہ عمر بھر کے لیے امیر ہو گیا۔ مگر اب سارنگیہ پہلے جیسا کنجوس مکھی چوس نہ تھا۔ اس نے خواب میں جوتی سے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دکھایا۔ غریبوں اور محتاجوں کی خوب مدد کرتا، خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھانا کھلاتا۔